السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ گائز، مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہیوں والا غرور تھا اور نہ ہی جاؤ جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، روکھی سوکھی کھاتا تھا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا تھا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مہو تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی باتیں سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زار و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹ کے گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ شہزادے نے لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تمہارے اس طرح بلک بلک کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بغبغتی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ اسے ہر طرح کا عیش میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن میں اس قدر حاوی ہو چکا تھا، اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا تھا، انہیں ذلیل اور رسوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بربادی کا دن آ گیا۔ میرے دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر کی سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کے مشکل میں اس کے کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست جانا ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور اور تکبر کرنے سے نہ روکا۔ اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزر چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کا مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنے رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میری گناہوں کا ازالہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کی آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا، تجھے اس عورت تک ضرور پہنچائے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔
ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے گھوڑے کی کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، نہیں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تمہیں رحم آ جائے۔ تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے مطابق گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش کو دیکھ کر میری پیروں تلے سے میری زمین نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر میری شادی اپنے بیٹے سے کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر اٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسو سے اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت کا لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ دونوں باپ بیٹے اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑے اور باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ ویورز، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔